بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اگر تاریخ کے اوراق کو گردانا جائے تو ایک بادشاہ کا نام آتا ہے۔ اس کا نام ہارون الرشید تھا۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک فقیر تھا جس کا نام بہلول تھا۔ ہارون الرشید بہلول سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی مہینے گزر گئے، بہلول نظر نہیں آیا۔ بادشاہ نے اپنے دربان سے حکم کیا کہ بہلول کو بلا کر لاؤ۔ جب بہلول کو دربان بلانے کے لیے گیا تو بہلول بازار میں بیٹھا ہے، لوگ ارد گرد جمع ہیں اور بہلول رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو مان جاؤ، اے دنیا والو مان جاؤ، معافی مانگ لو، اللہ مانا ہوا ہے، وہ معاف کر دے گا، دروازہ کھلا ہے توبہ کا، آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج مان جاؤ۔ دربان آ کے بہلول کو کہتا ہے کہ بہلول تجھے ہارون الرشید بلا رہا ہے۔ بہلول نے کہا کہ میں سلو کروا رہا ہوں، اس کو کہو کہ بڑے اہم مسئلے میں بہلول پھنس گیا ہے، جیسے ہی سلو ہوتی ہے تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ دربان نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ بہلول کہہ رہا ہے کہ میں پھنسا ہوا ہوں، میں سلو کروا رہا ہوں، بڑا اہم مسئلہ آ گیا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا چلو میں بہلول کے پاس چلے جاتا ہوں۔ بادشاہ سلامت اپنی نشست سے اٹھے، بازار میں آئے، بہلول رو رہا ہے۔ جب بادشاہ نے بہلول کو دیکھا تو بہلول نے کہا کہ نہیں بادشاہ، آج میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، آج میں سلو کروا رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ کچھ مہینے گزرے، پھر دل میں خیال آیا کہ آج بہلول سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، دربان کو بھیجتے ہیں۔ دربان پورے شہر میں پھر لیتا ہے، بہلول نہیں ملتا۔ کسی نے کہا کہ وہ فلاں قبرستان میں بیٹھا ہے۔ دربان جا کے قبرستان میں دیکھتا ہے تو بہلول رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو ایک بار معاف کر دے، یہ سارے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ایک مرتبہ توبہ کا دروازہ کھول دے، یہ توبہ کر رہے ہیں۔ دربان نے بہلول کو بولا کہ بہلول تجھے بادشاہ بلا رہے ہیں۔ بہلول نے کہا کہ میرا بادشاہ سے کیا کام ہے، میں یہاں پہ سلو کروا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بہلول تجھے بادشاہ بلا رہے ہیں۔ بہلول نے کہا اگر بادشاہ کو کام ہے تو پھر بادشاہ آ جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، جن کو عشق الہی کے جام ملے ہوں، جن کو عشق رسول کی چاشنی نصیب ہو جائے، ان کا پھر بادشاہوں سے کیا قرب اور کیا محبت۔ ان کے لیے تو پوری مخلوق ایک جیسی ہے، کیا نوکر اور کیا مالک، ان کی نظر میں تو ایک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بے لوث لوگ ہوتے ہیں اور ان کو کسی سے کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو لوگوں کے مقصد حل کرنے والے ہوتے ہیں۔ دربان نے جا کے ہارون الرشید کو بتایا کہ ہارون بادشاہ سلامت وہ بہلول نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سلو کروا رہا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو پھر ہم چلے جاتے ہیں، ہم بھی تو اس سے دوستی کا نام لیتے ہیں نا، اس کی دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے آج ہم چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنے شاہی پروٹوکول سے یا فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب قبرستان میں پہنچا ہے تو بہلول کے پاس آ گیا، بہلول ہم سے ملنے نہیں آتا۔ بہلول روتا ہوا کہتا ہے بادشاہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، میں سلو کروا رہا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہاں تک معاملہ پہنچ گیا؟ کہنے لگا کہ بادشاہ جب بازار میں تھا تو مخلوق نہیں مانتی تھی، آج قبرستان میں آ گیا ہوں تو خالق نہیں مانتا۔ جب بازار میں تھا تو میں کہتا تھا لوگوں توبہ کر لو، بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تمہارا ایک ندامت کا آنسو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ لوگ نہیں ماننے۔ بادشاہ اب میں قبرستان آ گیا ہوں، آج ہر بندہ ہی توبہ کا طلبگار ہے، ہر بندہ ہی اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہے، لیکن آج شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آج توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کریں۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیا تو پھر زندگی کا مزہ ہے۔ وہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ مرنا مرنا سب جگ آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا تے جس مرنے چ ملن نہ ہو سی اس مرنے دا کی کرنا۔ اور وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ جو دیکھی ہسٹری میں نے
تو مجھ کو یہ یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔